बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरहबा रमज़ान ट्रांसमिशन सच टीवी की अजीम शहरी ट्रांसमिशन और उसके साथ मैं हूँ डॉक्टर सरवत अस्करी आपके साथ, और हम बात कर रहे हैं किसी न किसी ख़ास मौजू पर, कोई ऐसा ख़ास मौजू जो कि दर हकीकत हमारे लिए ईमान की और आखिरत की मंजिलों को तय करता है। आज मैं जिस अहम और ख़ास मौजू पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहती हूँ वो अहम मौजू है एहसान। एहसान के लिए हुक्म इलाही है। सूरह नहल आयत 90 में इरशाद होता है कि बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। और कभी सूरह रहमान की आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। कभी सूरह ज़ुमर की 10वीं आयत में इरशाद फरमा रहा है कि जिन लोगों ने उस दुनिया में एहसान किया उनके वास्ते नेकी है। रहमत इलाही एहसान करने वालों के करीब है। बल्कि परवरदिगार आलम सूरह आराफ में इरशाद फरमाता है, 56 आयत है कि उसकी रहमत साहिबान हुस्न अमल से करीब तर है। और कभी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 148 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि वो रब्बुल आलमीन जो कि एहसान करने वालों को महबूब रखता है। ज़रा सोचिए तो सही कि महबूब इलाही बनना, महबूब खुदा बनना कितना मुश्किल काम है, और आप सिर्फ़ एक एहसान के ज़रिए अल्लाह ताला के महबूब बन सकते हैं। हमारे पास इस्लामी रिवायात और इस्लामी वाक़यात में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जिनको हम आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में अर्ज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सूरह आले इमरान की 148वीं आयत का ज़िक्र किया गया, ये वो आयत है कि जिसके लिए इरशाद होता है कि कम अज़ कम कई मरतबा हमें ख़ानवादे अहले बैत में इस वाक़ये का ज़िक्र मिलता है। कभी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में, कभी इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालात ज़िंदगानी में, और कभी हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हालात ज़िंदगानी में। और क्यों ना हो, इसलिए कि ये तमाम की तमाम कुल्लना मोहम्मद की मंजिल पर फाइज़ हैं। इनका अव्वल भी मोहम्मद है, इनका औसत भी मोहम्मद है, इनका आखिर भी मोहम्मद है, और ये कुल के कुल मोहम्मद करार पाए। रिवायत की बताती है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अशराफ़ अरब के साथ एक दस्तरख़ान पर बैठे हुए थे, और दस्तरख़ान चुना जा रहा था, खाना लगाया जा रहा था। ग़ुलाम ने करीब से आपके अरब में एक खाना खाया जाता है जिसका नाम शरीद होता था, जिसमें शोरबा कसीर मक़दार में हुआ करता था। उस शोरबे के बड़े प्याले को इमाम के नज़दीक से दस्तरख़ान पे रखना चाहा, मगर रोबे इमामत से उसके हाथ थर्रा गए और उसका हाथ से प्याला छूट गया। और जब हाथ से प्याला छूट गया तो ज़ाहिर उसमें शोरबा कसीर तादाद में था। वो शोरबा इमाम के फ़र्क़ मुबारक पर भी आया, आपके लिबास बदन पर भी आया, और इर्द गिर्द वालों पर भी छींटे आए। अब ज़ाहिर इमाम ने एक निगाह उठाकर ग़ुलाम की जानिब देखा। ग़ुलाम भी दरे इमामत का परवरदा था, और दरे इमामत पर ही वो अपनी ज़िंदगी को तय कर रहा था। लिहाजा उसने बेसाख्ता पढ़ा कि वल काज़िमीनुल गैज़, यानी जो अपने गुस्से को ज़ब्त कर लिया करते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन इरशाद फरमाया कि मैंने अपने गुस्से को ज़ब्त कर लिया। ग़ुलाम ने फ़ौरन आयत का अगला हिस्सा पढ़ा कि वल आफ़ीन अन नास, जो लोगों की गलतियों को माफ़ फरमा दिया करते हैं। इमाम ने भी बरजस्ता इरशाद फरमाया कि हाँ बेशक मैंने तेरी गलतियों को माफ़ कर दिया। और उसके बाद ग़ुलाम ने फ़ौरन आयत का अगला हिस्सा पढ़ा कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, परवरदिगार आलम एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। फ़ौरन ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उस ग़ुलाम को राह खुदा में आज़ाद कर दिया। यकीनन नेक लोगों की खसलतों में एहसान करना शामिल हुआ करता है। इसीलिए मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताब ग़ररुल हक़ में इरशाद फरमाते हैं कि एहसान करना नेक लोगों की खसलत है। मौलाए कायनात हज़रत अली ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि बेहतरीन ईमान एहसान है, और एहसान मोहब्बत का सबब होता है। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गुनहगार पर एहसान बेहतरीन फ़जीलत है। और मौलाए मुत्तक़ियान ने फरमाया कि एहसान से इंसान ग़ुलाम बन जाता है। एहसान एक अक़ली क़ानून है
ایک شرعی قانون بھی ہے، اور صاحبان عقل بھی اس بات کے حقیقت کا اعتراف کیا کرتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ حکم شریعت بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کرے تو اس کی نیکی کا جواب نیکی سے ہی دو۔ اگرچہ بدسرشت افراد نے اس قانون کا بھی خیال نہیں رکھا اور پروردگار جیسے احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا اور اس کی بندگی سے کنارہ کش ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے وجود تک کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کے ساتھ احسان کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام ہمارے ایمان کو سلامت فرما، تاکہ ہم تا زندگی رب العالمین کی راہ میں احسان کر سکیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے ایک روایت کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ تیری عمر میں آدھی زندگی آرام، سکون اور خوشی کی ہے اور آدھی دوسری زندگی پریشانیوں تنگ دستی میں ہے، اب تیری مرضی ہے، تو جس کا چاہے پہلے انتخاب کر لے۔ اس شخص نے کہا میرے ساتھ میری شریک حیات ہے، بہتر ہے کہ میں اس سے مشورہ کر لوں۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بیوی سے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، اب تم مجھے مشورہ دو کہ میں کس چیز کا انتخاب کروں۔ بیوی نے کہا پہلے خوشی کا انتخاب کر لو۔ اس نے اپنی شریک حیات کی بات پر عمل کیا اور پہلے خوشی کا انتخاب کیا۔ جب اس نے یہ کام کیا اور دنیا اس کی جانب آئی تو جب بھی اسے کوئی نعمت ملتی تو اس کی زوجہ اس سے کہتی کہ تمہارا فلاں ہمسایہ اور پڑوسی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کے ساتھ احسان کرو۔ اس سے کہتی تمہارا فلاں رشتہ دار نیاز مند ہے، ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو۔ اس طرح ہمیشہ جو بھی اس کو نعمت ملتی وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا اور اس نعمت کا شکر ادا کرتا۔ اس طرح اس کی آدھی زندگی خوشیوں اور فراوانی میں گزری، اور جب دوسری آدھی زندگی کا آغاز ہوا تو اس کی بیوی نے کہا کہ خدا نے ہمیں نعمت سے نوازا اور ہم نے اس کا شکر ادا کیا، اور خدا یقیناً اپنے وعدے پر وفا کرنے والا ہے۔ یہی احسان، شکر نعمت، غریبوں، محتاجوں، عزیز و اقارب کی مدد کرنا اس بات کا سبب بنا کہ اس شخص کی دوسری زندگی بھی خوشیوں کے ساتھ گزری، فراوانی کے ساتھ گزری۔ بے شک پروردگار عالم احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ احسان کا مرتبہ کتنا عظیم ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ سبز قبا مسجد الحرام میں حالت اعتکاف میں تھے، اور ایک شخص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کی کہ فرزند رسول میں مقروض ہوں، مجھے اتنی رقم چاہیے، اگر ممکن ہو تو میرا قرض ادا فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس خانہ رب کی قسم، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس شخص نے کہا اگر ممکن ہو تو مجھے صاحب قرض سے وقت لے کر دے دیں، کیونکہ میرے پاس وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ تو اب وہ کیونکہ قرض جس نے مجھے دیا ہے وہ مجھے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، خوفزدہ کرتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے طواف کو چھوڑا اور اس شخص کے ساتھ اس کی حاجت روائی کو چل پڑے۔ میں نے عرض کی کہ فرزند رسول آپ اعتکاف میں ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کسی مومن کی حاجت پوری کرے گا گویا اس نے 90,000 سال خدا کی عبادت کی، ایسی عبادت کہ دن کو روزے میں صرف کیا اور راتوں کو قیام میں صرف کیا۔ ہم جب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حالات زندگانی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں احسان وہاں پر ایک کثیر تعداد میں نظر آتا ہے، کبھی غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں مجبوروں کے ساتھ۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کیسے صبر کا سلوک کیا کرتے تھے، احسان کا سلوک کیا کرتے تھے کہ رات کے اندھیرے میں اپنی پشت مبارک پر اناج کی بوریاں لاد لاد کر لے جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور تختہ غسل پر آپ کو لٹایا گیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان نشانوں کے علاوہ جو کہ واقعی کربلا کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی تھیں، گلے میں طوق خاردار پہنایا گیا تھا، ان نشانات کے علاوہ بھی جو کہ اعضائے سجود تھے، اور ہر سال امام زین العابدین علیہ السلام کے اعضائے سجود میں گٹھے پڑ جایا کرتے تھے اور ان گٹھوں کو کاٹا جاتا تھا،
اس کے علاوہ بھی امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں پر بہت زیادہ نشانات موجود ہیں. اتنے نشانات موجود ہیں کہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت مبارک پر اور ہاتھوں پر جب وہ نشانات کو دیکھا تو کسی نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ فرزند رسول ارشاد فرمائیے کہ آپ کے بابا کے جسم مبارک پر یہ کیسے نشانات ہیں؟ تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دن کی روشنی میں میرے بابا اپنے پشت پر پانی کی مشک لاد کر مدینے کے گھروں میں پانی پہنچایا کرتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں اپنی پشت مبارک پر اناج کی بوریاں لاد کر غریبوں محتاجوں کے گھروں پر پہنچایا کرتے تھے. یقیناً یہ وہی احسان ہے کہ جو احسان دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات زندگانی میں بہت سارے ایسے واقعات آئے کہ جب وہ احسان نہ بھی کرتے تو کام چل جاتا، مگر انہوں نے احسان کے ذریعے سامنے والوں کی دل کی دنیا کو منقلب کر دیا. روایت یہ کہتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کہ امام کو نہایت برا بھلا کہا کرتا تھا، امام کو سب و شتم کیا کرتا تھا. امام زین العابدین امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کے اصحاب نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ فرزند رسول، ہم اگر آپ اجازت دیجئے تو اس شخص کو قتل کر دیں، اس لیے کہ یہ آپ کے در پہ آزار رہتا ہے، آپ کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اس کے ساتھ برائی نہ کرنا. اور اس کے بعد ایک روز جب کہ وہ اپنی زرعی زمین پر کاشتکاری میں زراعت میں موجود تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور جب کہ وہاں پر تشریف لے گئے تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ شخص اپنی زمین پر زرعی زمین پر کاشتکاری میں مصروف ہے. امام زمین کے درمیان سے ہوتے ہوئے اس کے قریب جانے لگے. وہ شخص زور زور سے کہنے لگا کہ میری زراعت کو، میری کاشتکاری کو برباد نہ کرو، مگر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر پہنچ گئے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں اس فصل سے کتنی آمدنی ہونے کی امید ہے؟ اس نے کہا کہ میرے خیال میں اتنی آمدنی ہوگی. جو رقم اس نے بتائی، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس رقم کو اس شخص کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جو ابھی فصل کٹے گی اور جو اس کا منافع آئے گا وہ منافع بھی تمہارا ہی ہوگا. بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے یہ گواہی ہے کہ وہ شخص امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا عقیدت مند ہو گیا کہ وہ جہاں پر بھی بیٹھتا تھا وہ وہاں پر بیٹھ کر امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کیا کرتا تھا، ان کے فضائل کو بیان کیا کرتا تھا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جو طریقہ تم اختیار کر رہے تھے وہ زیادہ بہتر تھا، یا جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. یقیناً احسان کا راستہ زیادہ بہتر ہے. رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر ایک پر احسان کر سکیں، اپنے بڑوں پر، اپنے چھوٹوں پر نظر شفقت کریں، اپنے ارد گرد والوں پر، اور بالخصوص جو معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ہم ان کے اوپر احسان کر سکیں. آمین ثم آمین. اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ. اللہ اللہ رحمان